الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة امید ہے کہ کر دے اللہ تم میں اور جو دشمن ہے تمہارے ان میں دوستی واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو لڑے نہیں تم سے دین پر اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے تو ان سے کرو بھلائی اور انصاف کا سلوک ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ چاہتا ہے انصاف والوں کو انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم اللہ تو منع کرتا ہے تم کو ان سے جو لڑے تم سے دین پر اور دین پر نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اور شریک ہوئے تمہارے نکالنے میں تو ان سے کرو دوستی ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون اور جو کوئی ان سے دوستی کرے سو وہ لوگ وہی ہیں گنہگار سابقہ آیات میں کفار سے دوستانہ تعلقات رکھنے کی سخت ممانعت اور حرمت کا بیان تھا اگرچہ وہ کفار رشتہ و قرابت میں کتنے ہی قریب رہے ہوں صحابہ کرام اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے معاملے میں نہ ذاتی خواہش کی پرواہ کرتے تھے نہ کسی خیش و عزیز کی اس پر عمل کیا گیا جس کے نتیجے میں گھر گھر یہ صورت پیش آئی کہ باپ مسلمان بیٹا کافر یا اس کے برعکس ہے تو دوستانہ تعلق قطع کر دیا گیا ظاہر ہے انسانی فطرت اور طبیعت پر یہ عمل آسان نہ تھا اس لیے آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو عنقریب آسان کر دینے کی خبر سنا دی یعنی جو اوپر فرمایا گیا تھا کہ کافروں سے کسی بھی طرح کا دوستانہ تعلقات مت رکھو اور اسی سلسلے میں جو آیت کے نزول کا گویا سبب بنا تھا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خط لکھا تھا مشرکین مکہ کے نام اور کسی غلط نیت سے نہیں لکھا تھا بلکہ مقصد یہ تھا کہ مکہ والے پر کچھ احسان کر دیں تاکہ جو ان کے اہل عیال وہاں پر موجود ہیں ان کی حفاظت کا ایک ظاہری سبب اور ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آخرت میں یہ تمہارے مال اور اولاد جس کے فکر میں اور جس کی حفاظت کے خیال سے تم نے یہ قدم اٹھایا ہے تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے اب چونکہ اسلام کے لانے کی وجہ سے یہ اکثر گھروں کے اندر حال تھا کہ باپ مسلمان تھے بیٹا کافر بیٹا مسلمان ہے باپ کافر تو کچھ رشتہ دار مسلمان ہیں کچھ کافر تو اسلام لانے سے پہلے جو ان کے اندر تعلقات تھے جو محبتیں تھیں جو ہمدردیاں تھیں ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر چوٹ پڑتی تھی لیکن حضرات صحابہ کرام ایسے ایمان اور اخلاص والے تھے انہوں نے اس کو تو گوارا کر لیا اپنے سگی رشتہ داری کو انہوں نے قربان کر دیا باپ نے بیٹے کو بیٹے نے باپ کو قربان کر دیا لیکن اسلام کو گلے لگا لیا اور اس کو دل کے اندر جگہ دی لیکن یہ بہت بڑا امتحان تھا یہ بہت بڑی آزمائش تھی اسے اللہ نے آگے ایسے حالات پیدا کر دیے اور اسے خوشخبری بھی سنا دی کہ جن رشتہ داروں سے تم نے محض
اسلام اور کفر کی بنا پر کہ ان سے دوستی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود ایمان نہ لے آئیں، اور ان کے کفر پر برقرار رہتے ہوئے وہ تم سے کبھی ہمدردی نہیں کر سکتے، وہ تو ہر وقت اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے تم پر قابو پائیں اور تمہیں جانی اور مالی نقصان پہنچائیں۔ اس لیے ایک ہی شکل ہے، جب تک وہ ایمان میں داخل نہیں ہو جاتے ہیں تمہارے وہ ہمدرد نہیں ہو سکتے ہیں، ان سے دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اصل اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان میں جو تمہارے دشمن ہیں دوستی اور محبت کا رشتہ قائم فرما دے۔ گویا ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے واقعات، آئندہ آنے والے وقت کے اندر یہ لوگ مشرف اسلام ہوں گے، اور جب اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ دشمنی بھی ان کی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے حدیث کے اندر کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ والوں سے اطمینان ہو گیا کہ ان سے لڑائی نہیں ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، اس درمیان میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی ہیں، ان کی والدہ قتیلہ نام غالباً یہ اپنی بیٹی سے کچھ مدد چاہنے کی غرض سے اور اپنے تعاون کے مقصد سے وہ مکہ سے مدینہ منورہ آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن تھی، لیکن دونوں کی ماں الگ تھی۔ ان کی ماں والدہ کا نام ام رومان تھا جو مسلمان ہو گئی تھی، لیکن قتیلہ جو تھی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طلاق دے دی تھی۔ لیکن بہرحال والدہ تو تھی، لیکن وہی اسلام کی محبت اور ہر چیز پر ماسوا پر اس کو غالب رکھنا یہ جذبہ ان کے اندر تھا۔ تو جب وہ ان کے پاس آئی تو کچھ تحفہ ہدیہ لے کر کے آئیں، تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی والدہ کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کے بارے میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ میری والدہ اس حال میں میرے پاس میری مدد اور تعاون کے لیے آئی ہوئی ہیں، لیکن وہ کافر ہیں، اسلام سے بیزار ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ والدہ ہیں لیکن مسلمان نہیں، کافر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ گویا رشتہ داری کا جو تعلق ہے اور اس تعلق کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر جو آپس میں حسن سلوک احسان کا معاملہ ہے، رواداری کا معاملہ ہے، وہ تو بڑھتا جائے گا، چاہے وہ اپنے والدین کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں۔ لیکن اسلام میں خلاف کوئی بات انہیں گوارا نہیں کی جائے گی، تو آپ نے کہا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن سے تمہاری دشمنی ہے محض اس بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہو گئے ہیں، تو جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جائیں گے تم سے ان سے دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے اوقات کے اندر اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں عمرۃ القضاء واقع ہوا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اپنے صحابہ کے ساتھ۔ پھر 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس میں آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے جس درجے کی آپ نے ان کے درگزر کا معاملہ فرمایا، عفو و کرم کا معاملہ فرمایا، اور ان کا اکرام فرمایا اس طریقے پر کہ جب ابو سفیان گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان، تو اتنا بڑا اثر ہوا کہ لوگ جوگ دجوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو کبھی مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اللہ نے ان کے جگر کو بھی نرم کر دیا، ان کے دلوں کو پھاڑ کر ایمان کی دولت سے ان کو مالا مال فرمایا، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اور جب مسلمان ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے محبت، وہ تعلق، وہ سب چیز جس طرح آپس میں مسلمانوں کے درمیان تھی ان کے درمیان میں بھی ہو گئی۔ تو یہاں اس کی گویا کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ
تمہارے درمیان میں اور ان لوگوں کے درمیان میں جو تمہارے دشمن ہیں دوستی اور محبت کا تعلق قائم فرما دے۔ واللہ قدیر، اور ایسا ناممکن نہیں۔ کتنے بڑے بڑے دشمن تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ہدایت ڈالی، دشمنی پانی کی طرح بہہ گئی، موم کی طرح نرم ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جذبے سے آئے تھے، لیکن اللہ نے حضور قدموں کے اندر پہنچا دیا۔ یہ اکرمہ بن ابی جہل ہے کہ اسلام کی شکل نہ دیکھنا پڑے، مکہ کو چھوڑ دیا، چلے گئے یمن، لیکن پھر وہ ہدایت کچا کچا کھینچ کے لے کے چلی آئی اور آپ کے دامن سے آ کر وابستہ ہو گئے۔ یہ وہ حضرات تھے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری طاقت صرف کر دی، پوری صلاحیت صرف کر دی مسلمانوں کے خلاف، جو کر سکتے تھے کیا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور آپ کے اخلاق کو دیکھا، اتنے متاثر ہوئے، فرماتے ہیں کہ تا حیات پوری زندگی کبھی آپ کے سامنے نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں تھی، نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اخلاق کریمانہ۔ تو اللہ قادر ہے، سب پر قادر ہے، اس سے سب پر قدرت ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ اور پھر اس سلسلے میں جو تم سے اوک چوک ہو گئی ہے، اللہ اسے معاف کرنے والے ہیں، جو توبہ کر لے گا اسے اللہ معاف کر دیں گے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم۔ اب جو دشمنان اسلام ہیں، کفار اور مشرکین، وہ کئی طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جنہوں نے صرف اس بنیاد پر کہ تم نے اسلام قبول کیا، ایک اللہ کے اوپر تم ایمان لائے، تم کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، تم کو ہجرت کرنا پڑی، تو جنہوں نے تم کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، گھروں سے نکالا اور تم سے انہیں لڑائی کی، یا ہے کہ لڑائی کرنے والوں کی مدد کی کسی بھی درجے میں، یا ہے کہ مدد بھی نہیں کی، لیکن ان کے دل کے اندر یہ عزم ارادہ تھا کہ تمہارا مقابلہ کریں اور تمہیں گھر سے باہر نکالیں، وطن باہر سے باہر نکالیں، تو ان لوگوں کے بارے میں حکم یہ ہے ان سے قطعاً دوستی کی اجازت نہیں، نہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ مروت کا احسان کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، کیونکہ ان کا معاملہ یہ جیسا کہ پیچھے آیا، اگر تم پر قابو پا لیں تو تم کو جانی والے نقصان پہنچانے میں کچھ دریغ نہیں کریں گے۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے تم کو گھر سے نہیں نکالا، جنہوں نے تم سے مقابلہ نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، اور نہیں ان کا عزم ارادہ تھا، نہیں لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دیا، ہاں وہ بھی کفار مشرکین میں سے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تمہیں منع نہیں کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ احسان کا سلوک کا معاملہ کر سکتے ہو، رواداری کا معاملہ کر سکتے ہو، لیکن جہاں تک انصاف کا تعلق ہے تو انصاف تو ہر ایک کے ساتھ کیا جائے گا، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے کوئی ہو، انصاف ہر ایک کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتے ہیں حسن سلوک کرنے سے، کیا ہے ان تبروهم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا اور احسان کا معاملہ کرو اور انصاف کا معاملہ کرو، یا انصاف سے مراد وہی ہے احسان اور سلوک۔ تو اللہ تم کو منع نہیں کرتے ہیں ان لوگوں سے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے نہیں اور نہیں تم کو ملک بدر کیا، تمہارے وطن سے نکالا۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، اللہ تو تمہیں منع کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جھگڑا کیا، لڑائی کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، یعنی ملک بدر کیا اور تم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یا ہے کہ خود تو اس میں شریک نہیں رہے لیکن انہوں نے لڑائی کرنے والوں کا اور نکالنے والوں کا ساتھ دیا۔ اخراج وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ تم ان سے دوستی کرو، ان سے دوستی کی قطعاً اجازت نہیں ہے، وہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے دوستی کرے گا یہی لوگ ہیں گنہگار، یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ تو ان آیات کا خلاصہ اور حاصل یہی نکلا کہ اسلام یہ رواداری اور احسان کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے ہر ایک کے ساتھ، تاکہ اسلامی اخلاق سب کے سامنے آئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس چیز کو عملی طریقے پر لوگوں کے سامنے پیش کیا
صحابہ نے بھی پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا قصہ ہے کہ اسلامی لشکر کہیں پر گیا ہوا تھا، تو وہاں انہوں نے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا، تو وہاں کے باشندوں میں سے رہنے والے میں سے ایک شخص آیا اور آ کر شکایت کی کہ آپ کا لشکر ہمارے یہاں گیا، ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی، ہم سے کوئی بات نہیں کی، کوئی پیشکش نہیں کی، اور حملہ کر کے ہمارے شہر کے اوپر قابض ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی تحقیق کی کہ جیسا یہ کہہ رہا ہے بات ویسے ہی ہے، تو معلوم ہو کہ حقیقت واقعہ ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ تو فوراً حکم دیا کہ سارے لشکر کو لے کے پہلے باہر نکلو، لشکر لے کے پہلے باہر نکلو، اور جو اسلام کا طریقہ ہے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر دعوت قبول کر لیں فبیہا، ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ اللہ کے کلمے کو تسلیم کر لیں، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اور اگر اسلام کی دعوت تو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر جزیہ اور ٹیکس دیں، جزیہ اور ٹیکس دیں۔ تو اب اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی ان کی جان و مال کی حفاظت کی اس ٹیکس کے بدلے میں، جو بہت معمولی ہوتا ہے، اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو آخری درجہ ہوتا ہے قتال کا اور لڑائی کا۔ جب امیر کے حکم کے اوپر لشکر وہاں سے نکلا، اب لوگ حیرت میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جو حقیقت واقعہ کے علم ہوا، کتنے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، کہ یہ فتح ہے۔ اسلامی فتح اس کو کہتے ہیں کہ اسلام دل کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ تو یہ اخلاق اور یہ اسلامی رواداری، یہ احسان سلوک کا معاملہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جب پیش کیا ہے تو دنیا والے اس کا اثر و قبول کیا۔ ان آیات کے اندر اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ جو تمہارے یہ مشرکین و کفار تم سے مقابلہ آرائی نہیں کرتے، تم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی کے تمہارے خلاف وہ مدد نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ تم ہر طرح کا احسان سلوک اور رواداری کا معاملہ کر سکتے ہو۔ لیکن جو تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، تم سے لڑائی کی، تمہارے جان مال کے درپے ہوئے، ان سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں، ان کے ساتھ احسان سلوک بھی نہیں۔ باقی جو انصاف کا معاملہ، عدل انصاف کا، وہ ہر ایک کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آنے والی آیات کے اندر جو عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئیں تو چند شرائط کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ ان کو بیعت کر لیا کریں، جو آخری رکوع انشاءاللہ اگلے درس میں سماعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت۔